الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنڈائچا کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور سنی اجتماع میں اللہ آپ کی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ہوں، یا حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی ہوں، یا حضور غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ہوں، اور اس سے تھوڑا سا اور اوپر جاتے ہوئے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف آپ پہنچیں تو ایک چیز خاص طور پر ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ بے راہ روی کے شکار انسانوں کو دیکھ کر کے کڑنا اور پریشان ہونا۔ وہ انسان جس کی زندگی بے راہ روی کی شکار ہو، جس کی زندگی کے اندر کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، نہ جذبہ اطاعت الہی ہو، نہ جذبہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ایسے انسانوں کو دیکھ کر کے کڑنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور اولیاء کی بھی سنت ہے۔
اس لیے کہ یہ اپنا ذاتی غم نہیں ہے، یہ امت کا غم ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بے راہ روی کی شکار اس قوم کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے کہتے ہیں، دن لاو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آج امت مسلمہ کی زندگی تباہی کے اس راستے کی طرف جا رہی ہے کہ اس راستے پر چلنے کے بعد سوائے مصیبتوں کے استقبال کرنے کی کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ پہلے مصیبت آتی ہے، نہیں، مصیبت بعد میں آتی ہے کسی چیز کے نتیجے میں۔ میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ مچھر کے کاٹنے پر ملیریا ہوتا ہے، اگر آدمی کی شوگر بڑھ رہی ہے تو کسی بد پرہیزی کی وجہ سے اس کی شوگر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ ہر مرض کا کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ بغیر کسی سبب کے انسان کسی بیماری کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ قرآن نے مصیبتوں کے حوالے سے فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی، مصیبتیں کسی سبب سے آتی ہیں، کسی وجہ سے آتی ہیں، ہم اس وجہ کو تلاش نہیں کرتے، مصیبت کو کوستے رہتے ہیں اور مصیبت کا ماتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ تباہی اور بربادی کی شکار ہے، آج اگر امت مسلمہ بے چینی اور بے قراری کی شکار ہے، آج اگر امت مسلمہ کامیابی اور کامرانی سے کوسوں دور ہے، اور آج اگر امت مسلمہ قلب کے اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، تو اس کے کئی اسباب میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کے ارشاد کی پرواہ نہیں کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے کہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اب مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، لوگوں کے دل مسلمانوں کے سلسلے میں خراب ہو گئے، تو میں آپ کو ایک عظیم قرآنی نسخہ عطا کرتا ہوں، اس نسخے کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو یقین مانیں، ہزار نفرتوں کی دیوار کھڑے کرنے والے کھڑی کر دیں، لیکن ان کی دیواریں تو گر جائیں گی، لیکن آپ کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں اللہ روشن فرما دے گا۔ وہ ضابطہ کون سا ہے، وہ قاعدہ کون سا ہے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ پتہ چلا ایمانی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سے محبت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، آج صدیاں گزر گئیں،
ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینے میں روشن ہے۔ غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا، ان کی محبت کا چراغ دل کے اندر روشن ہے۔ امام عشق و محبت کو نہیں دیکھا، ان کی محبت کا چراغ دل کے اندر روشن ہے۔ تو تسلیم کرنا پڑے گا، ہمارے دل میں ان کی محبت اللہ نے پیدا فرمائی، اس لیے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جس سبب سے مصیبتیں دروازوں پر دستک دیتی ہیں، ان سبب کو تلاش کرو اور ان کو دور کرو۔ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھا دوں۔ ایک شخص جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والا بھی ہے، بے راہ روی کا کسی حد تک شکار بھی ہے۔ علماء اس سے واقف ہوں گے، محلے کا ہی کوئی شخص ہوگا، کسی بھی محلے کا ہو۔ محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی داغدار ہوتی ہے اور وہ اتنے معزز نہیں ہوتے، لیکن اچانک اس نے حج کا فارم بھر دیا اور نمبر بھی لگ گیا، اور اس کے بعد وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حضرت میں کل انشاءاللہ العظیم حج کے لیے جا رہا ہوں۔ امام صاحب کے سامنے اس کی پوری زندگی موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ شخص پرہیزگار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے کہا میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام صاحب اس سے کہیں گے بھیا ذرا دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اس بندے کے بارے میں امام صاحب سب کچھ جانتے ہوئے آج اسے دعا کی گزارش کر رہے ہیں، تو جواب ملے گا جب تک خدا کے راستے پر چلنے کا ارادہ نہ تھا تب تک معاملہ کچھ اور تھا، اب جب اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ اور اس کے رسول نے مہمان بنا لیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو گیا کہ اب اس سے دعا کی گزارش کرنی چاہیے۔ ہم بھی اگر اپنا چہرہ گناہوں سے پھیر کر اللہ کی طرف کر لیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں، تو ہمارا وقار بھی بڑھ جائے گا اور ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج امت مسلمہ جس کرب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، شکایت تو کرتی نظر آتی ہے، علاج کرتی نظر نہیں آتی۔ کبھی ہم نے علاج کی طرف توجہ دیے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان سارے حالات کو دیکھنے کے بعد، تباہی اور بربادی کو دیکھنے کے بعد، گناہ سے اپنا رشتہ توڑا ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا بیشتر طبقہ رات کی تاریکی میں اپنی آنکھوں کو گندی کرتے ہیں، دن کے اجالے کے اندر بے راہ روی کے شکار نظر آتے ہیں، معاملاتی زندگی کے اندر صفر نظر آتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں۔ بدل جائیں گے حالات، لیکن کنڈیشن یہ ہے پہلے تم بدلو، پھر اللہ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ پہلے خود کو بدلنا ہوگا، پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، پہلی رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، سیکنڈ رسپانسبلٹی آپ کی کیا ہے، اس سے آپ غفلت قطعی طور پر نہ برتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر تم بھی جمے رہو۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دعوے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں،
لیکن اگر دلیل زندگی میں کوئی تلاش کرنا چاہے تو یہ مشکل مسئلہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھ کر دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انگڑائیاں لینے لگتا تھا۔ ان کی حیات طیبہ کو دیکھ کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج امت مسلمہ کی چال بھی بدل گئی، حال بھی بدل گیا اور ڈھال بھی بدل گئی۔ آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے کتنا پیار ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت سے جتنی محبت فرماتے ہیں، ایک ماں بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا حضور اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک باپ بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بچے کی تکلیف پر اور تکلیف کے تصور پر ماں ایک دن رو لے گی، 2 دن رو لے گی، 3 دن رو لے گی، لیکن مستقل اپنے بچے کی تکلیف کے تصور سے روتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کے اندر ولادت کے وقت بھی بے چین نظر آتے ہیں اور وصال کے وقت بھی بے چین نظر آتے ہیں۔ اور جہاں تک رونے کا مسئلہ ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریوزاری پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت تڑپ کر کے کہتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کس کے لیے روئے؟ توجہ چاہوں گا، ہم لوگوں کے لیے روئے، اپنی امت کے لیے روئے۔ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے وہ تو حضور کی بات مانتے ہیں، اور جن کے لیے حضور روئے وہ حضور کی بات نہیں مانتے۔ آئیے میں سمجھاتے ہوئے چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کے لیے نہیں روئے، نہیں روئے سورج کے لیے، کوئی بتا دے کہیں سے؟ لیکن آسمان پر نکلنے والے سورج کو جب وہ ڈوبتا ہے تو حضور اشارہ کرتے ہیں تو فوراً نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ چاند کے لیے حضور نہیں روئے، اشارہ کرتے ہیں تو چاند اپنا سینہ شک کر دیتا ہے۔ پتھر کے لیے نہیں روئے، حکم فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ پہاڑ کے لیے نہیں روئے، اپنے پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں تو وجد میں آیا ہوا پہاڑ رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ درخت کے لیے نہیں روئے، حکم فرماتے ہیں تو جڑوں سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نادانوں، جن کے لیے نہیں روئے وہ تو حضور کی بات مانتے ہیں، اور جن کے لیے پوری پوری رات حضور روتے رہے وہ امت حضور کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آپ ذرا سوچو، صاحب اولاد ہوں گے آپ میں سے بہت سارے، بچہ روتا ہے تو ماں کا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، میرے لال چپ ہو جا۔ باپ اپنے بچے کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے
دن بھر رات بھر محنت کرتا ہے اور اپنے بچے کی خواہش کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے. ماں کے آنسو کو دیکھ کر بیٹا تڑپ جاتا ہے، ماں میں سب برداشت کر سکتا ہوں، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. باپ بڑھاپے میں اگر اشکبار اس کی آنکھیں ہو جائیں اور اشک باری کرتا ہو تو ایک بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں کے آنسو کو نہیں دیکھ سکتا. استاد اگر اپنے بچے شاگرد کے لیے روئے تو شاگرد اپنے استاد کے آنسوؤں کو گوارا نہیں کرتا، عرض کرتا ہے حضور روئے نہیں، پریشان ہو جاتا ہے. نادانو تم سب کے رونے کا خیال کرتے ہو، کب حضور کے رونے کا خیال کرو گے؟ کب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا خیال کرو گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ باپ اگر بیٹے کے لیے روتا ہے تو اس بیمار ہے تو روتا ہے، کماتا نہیں تو روتا ہے، غلط راستے پر ہے تو روتا ہے. وہ رونا بیٹے سے سلسلے میں ایک باپ اور ماں کا دنیا سے متعلق ہوتا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. آقا تو آخرت کی فکر کر کے روتے ہیں، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں کی فکر کرتے ہوئے حضور اپنی امت کے لیے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن افسوس، 100,000 افسوس، دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے کیا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا لحاظ نہیں رکھا. اگر ہے خیال تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ قدم ڈگمگا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ برائیوں کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ علم سے اپنا تعلق کمزور کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نماز سے اپنا رشتہ کمزور کیا جا رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نہ ہو، نام کا عشق ہو، تو پھر یہ کیفیت بن جایا کرتی ہے. میں نوافل کی کثرت کی بات نہیں کرتا، میں فرائض و واجبات و سنن کی بات کرتا ہوں. یہ تو عشق جس کے دل میں ہے وہ کرے گا ہی. آئیے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے کہیں سنا ہو. میرے ایک دوست جو 5 وقتہ نماز کے پابند، ایک دن مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت کیا بتاؤں، آج جو میں نے فجر کی نماز ادا کی نا، اور اس میں جو لذت ملی، ایسی لذت اس سے پہلے کسی نماز کے اندر مجھے نہیں ملی. مجھے حیرت ہوئی، میں نے جاننے کی کوشش کی. اگر یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کی سوچ میں ایک انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ میرے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا ایسی چیز آج ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج جو نماز میں تم کو لذت ملی تھی ایسی لذت کبھی نہیں ملی. غور سے سنیے گا. روز رات کو آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، اور روز صبح کو آپ بھی اٹھتے ہیں، میں بھی اٹھتا ہوں. وہ بندہ کہتا ہے حضور رات کو میں سویا اور صبح جب میری آنکھ کھلی تو اتفاق سے میں نے گھڑی میں دیکھا تو 7 منٹ یا 8 منٹ طلوع آفتاب کو باقی تھے. میں نے سوچا اور اپنے آپ سے میں نے کہا اگر میں اٹھتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو وقت چلا جائے گا، چلو سو جاؤں. لیکن میرے آقا کا ارشاد یاد آ گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بس یہ خیال آیا اور میں فوراً تیزی کے ساتھ بستر چھوڑا، جلدی سے گیا، وضو کیا، اور میں نے 2 رکعت ہی، اتنا وقت باقی تھا کہ میں فرض ادا کر سکوں، میں نے 2 رکعت فرض ادا کی. پھر میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل اندر سے کہہ رہا تھا مبارک تو نے آج مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی ہے. تو نمازیں اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن آج کی نماز جو مجھے میسر ہوئی ہے اس میں یہ تصور غالب تھا کہ میرے سجدوں کی بنیاد پر مدینے کے تاجدار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں،
دوست کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، رشتہ دار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، بیوی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو، کبھی یہ خیال بھی آیا کہ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ اور اگر یہ خیال ہے تو پھر نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو نمازیں قضا کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ خیال ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کا جذبہ کیوں کر نہیں ہے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. کیسے؟ ہے کوئی ماں جو اپنے بچے کے بارے میں اتنی فکر مند ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کیا فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھو، جب تمہیں موزے پہننا ہو یا جوتے پہننا ہو نا تو اس کو جھاڑ کر کے پہن لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سی چھوٹی سی بات کا ہمیں آپ چھوٹی سی بات کے معاملے میں آپ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا ہاں، اگر موزے کے اندر کوئی موذی جانور یا جوتے میں کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہو اور اگر تو جھاڑے بغیر پہن لے اور تجھے وہ ڈنک مار لے، تکلیف تجھے ہوگی، مجھے بھی تو ہوگی. آپ مجھے بتاؤ، ہے کوئی ماں جو اس طریقے سے اپنے بچے کے بارے میں فکر مند ہو جتنا ہماری تکلیفوں کا خیال مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ مرغ مسلم کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ہاتھ کے اندر چکناہٹ موجود ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانے کے بعد ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو لو، چکناہٹ کو ختم کرو. کہیں ایسا نہ ہو اس چکناہٹ کی خوشبو کسی کیڑے تک پہنچ جائے اور وہ کیڑا تمہیں ڈنک مار لے، ڈنک تمہیں لگے گا، تکلیف مجھے ہوگی. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی دیکھ کر کے پیو. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تمہیں معلوم نہ ہو اور تم پیو اور تمہیں تکلیف ہو. تکلیف میں تم گرفتار ہوگے، تکلیف مجھے بھی تو ہوگی. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنا گزرتا ہے. اور یہ تکلیف زمین کے اوپر ہو اس پر ہی حضور کو تکلیف نہیں، زمین کے اندر بھی اگر امت تکلیف میں ہے تو حضور بے چین ہے. ہر ہفتے امت کے اعمال نامے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اچھے اعمال کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں مغفرت اس کے لیے طلب کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، ہے کوئی اتنا خیال کرنے والا؟ آئیے تھوڑا سا قیامت کے بارے میں سوچیں، کیا کیفیت ہوگی قیامت میں؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا. وہ ماں جو اپنے بچے کے سلسلے میں سر کے درد پر بے چین ہو جاتی ہے، وہی ماں قیامت میں کیا کرے گی جانتے ہیں آپ؟ وہ چاہے گی میری جگہ پر میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بچے کو جہنم میں ڈال دے لیکن اللہ مجھے بچا لے. وہ ماں قیامت کے اندر یہ کرے گی. کون سی ذات ہے قیامت میں جب سب ایک دوسرے کو چھوڑیں گے؟ میں تو امام عشق و محبت کی عظمت پر قربان کہ اس تصور کو کھینچا ہے اعلیٰ حضرت نے اور کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، چاہے وہ اکلوتا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن ماں قیامت میں اس بیٹے کو کام نہیں آئے گی. رسول اعظم کہتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. جب ماں اکلوتے بیٹے کو چھوڑے گی، کون سی ذات ہے جو قیامت میں کام آئے گی؟
تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو اپنے دامن میں چھپاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو کوئی مشکل کا مرحلہ ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کام نہ آتے ہوں۔ ہر موڑ پر، ہر تکلیف پر، ہر مصیبت پر، ہر پریشانی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر کوئی غلام رسول یا رسول اللہ کہے تو بعض کے سینوں پر سانپ رینگتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتے ہیں معاذ اللہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہم تمہاری مانیں یا کربلا کے تاجدار کی مانیں؟ اگر دور سے یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو تاجدار کربلا کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ قطعی طور پر یہ قصیدہ لکھ کر کے یہ عرض نہ کرتے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ جن لوگوں نے گھر بار لٹا کر دین زندہ کیا، کیا ان کا بیٹا شرکیہ کلام اپنی زبان پر جاری کرے گا؟ اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں مری، اس کو زمانہ گزر چکا، اس کے انتقال کو عرصہ گزر چکا، قبر میں پہنچ گئی، اس کو زمانہ گزر چکا، لیکن سر میں جہاں درد ہوا ماں، او ماں، پیر میں درد ہوا ماں، ماں۔ بھئی تیری ماں تو تیرے سامنے بیٹھی نہیں، تو یہاں کیوں ماما کر کے پکار رہا ہے؟ استاد ڈنڈا مارے ماں، ماں تو ہے نہیں۔ تو آپ کہیں گے ایسے کو مصیبت میں پکارو جو بہت چاہنے والا ہو تو دل کو اس سے راحت مل جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر ماں کو پکارنے پر راحت ملتی ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ مدینے کے تاجدار کو پکارنے پر راحت ملا کرتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کو برداشت نہیں کرتے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہو۔ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی نا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد 8 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نماز کے لیے جگانے تشریف لے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس لیے کہ اس میں حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو بھی یاد ہے بچوں کو نماز کے لیے جگانے کے بارے میں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ واسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بھی یہ حکم مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے جگائیں، ان کو نماز کا پابند کریں؟ نہیں، ہمیں یہ خیال نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت قدمی کا عالم کیا ہے؟ تو اسی سورہ مبارکہ کے اندر ابتدائی آیات میں اللہ عز و جل فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ میرے محبوب آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اس طریقے سے نماز میں کھڑے ہوتے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ انبیاء کرام کی فکر کیا رہی؟
रसूलान इज़ाम की फिक्र क्या रही, तो आप महसूस करेंगे कि औलाद के सिलसिले में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र रही है तो अकीदे की सलामती के साथ साथ नमाज की फिक्र हर नबी को अपनी औलाद के लिए रही। आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ज़ईफुल उम्र हैं, कमोबेश 80 साल की आपकी उम्र है, या जो भी आपकी कमोबेश उम्र रही हो, और उस बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो किसी भी उम्र के अंदर किसी को भी औलाद से माला माल फरमा दे। बच्चा पैदा हुआ, पहली फिक्र, तवज्जो चाहूंगा, पहली फिक्र क्या फिक्र है? कुर्बान जाइए उस दुआ पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी औलाद की जो फिक्र करनी है तो इस बात की खास तौर पर फिक्र की जाए कि बच्चा बेनमाजी कतई तौर पर न रहे। इसलिए कि बच्चा अगर बेनमाजी रहा तो हदीस मुबारका है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, क़यामत के दिन जिम्मेदार से पूछा जाएगा मातहत वालों के बारे में कि आखिर ये बेनमाजी क्यों रहा। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस जमाने में खवातीन भी मस्जिद में जाती, बच्चे भी मस्जिद में जाते। बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, सरकार ने नमाज मुख्तसर कर दी और नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे के रोने का ख्याल मुझे आया कि उसकी वजह से उसकी माँ भी बेचैन रहेगी और वो भी, इस वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे के रोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर दें, अब वो बच्चों के बारे में, नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं? सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। जिस बच्चे के रोने पर हुजूर नमाज को मुख्तसर कर दें, उसी बच्चे को नमाजी बनाने के सिलसिले में मारने का हुक्म हुजूर अता फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड्डी बड्डी तोड़ डाले, लेकिन मारने का हुक्म दें, मारने का हुक्म दिया कि इतनी सजा दो ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। और पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन करती, कितनी कोशिश करती, जरा देखो आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, नन्हे से थे बाबा फरीद। उनकी वालिदा उनसे कहती, बेटे नमाज पढ़ो, 6 साल के हैं कमोबेश, बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए आप देखें कैंडी, आइसक्रीम, ये ज्यादातर बच्चे खाते हुए दिखाई देंगे और इसका बच्चों के अंदर एक मैलान इसकी तरफ होता है। तो बाबा फरीद की वालिदा ने जब उनसे कहा, फरीद नमाज पढ़ो, तो कहते, मां मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? तो उस जमाने में चॉकलेट का सिस्टम नहीं था, शायद आइसक्रीम का भी सिस्टम न रहा हो।
تو بابا فرید کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے نماز پڑھو گے نا تو شکر ملے گی، شکر۔ اب میٹھی چیز سے بچوں کو محبت ہوتی ہے، کہا اچھا ماں شکر ملے گی، ٹھیک ہے پھر تو میں پڑھوں گا، جاؤ بیٹے وضو کر کے آؤ، تمہارے لیے مصلی بچھاتی ہوں۔ بیٹا وضو کرنے جاتا، ماں مصلی بچھاتی، نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ بابا فرید آتے نماز پڑھتے، ماں شکر، کہا بیٹے مصلی کے نیچے دیکھ لو مل جائے گی تمہیں۔ جیسے مصلی ہٹاتے شکر کی پڑیاں مل جاتی، بہت خوش ہوتے۔ اس طرح سے وہ نماز کے پنکچوئل ہوئے۔ وہ وضو کے لیے جاتے، ماں مصلی بچھاتی، نیچے شکر رکھ دیتی تاکہ بچہ نماز کا پنکچوئل بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن بابا فرید اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تھوڑا سا گھر سے باہر نکلتے ہیں کھیل کود کے لیے۔ جب وہاں نکلے نماز کا وقت ہوا، دوستوں سے بابا فرید نے کہا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوستوں نے کہا فرید الدین ملے گا کیا نماز پڑھیں گے؟ کہا شکر ملے گی، شکر۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ بچھائی گئی چادر، ماں ادھر بے چین، ماں ادھر بے قرار، کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا بیٹے کے لیے مصلی بچھا کر اس کے نیچے میں شکر رکھ دیتی، نماز پڑھتا میرے بیٹے کو شکر مل جاتی تھی۔ آج میرا بیٹا دور کہیں نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا، آج تو اس کے مصلی کے نیچے کوئی شکر رکھنے والا نہیں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکر کے نہ ملنے پر میرا بچہ نماز سے رشتہ توڑ بیٹھے۔ ماں نے مصلی بچھایا، سجدے میں گئی اور عرض کرتی ہے میرے معبود تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے میں نے شکر کا انتظام کیا، تو قادر مطلق ہے، تو چاہ تو میرا بچہ جہاں نماز پڑھتا ہو اس کے نیچے سے تو شکر کا خزانہ عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مضطرب ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بابا فرید جس چادر کو بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھیوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اور انہوں نے کہا تھا شکر ملے گی، نماز جیسے ہی مکمل ہوئی بابا فرید نے چادر اٹھائی تو نیچے شکر کا خزانہ موجود تھا۔ اسی وجہ سے بابا فرید کو گنج شکر کہا جاتا ہے، شکر کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ کیا مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو سجدہ ریز کرنے کے لیے کتنے جتن کرتی تھی۔ آج کی مائیں سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں، ناچ گانے باجے تماشے سے فرصت نہیں، فکر نہیں رہی کہ بچہ نمازی بنے، فکر نہیں رہی کہ بچہ عاشق رسول بنے، فکر نہیں رہی کہ بچہ قاری قرآن بنے۔ آج کی ماؤں کو فکر ہے تو بچہ کسی میوزک کے اوپر تھر تھر ڈانس کرنے والا ہو تو مائیں سہیلیوں کو ویڈیو نکال کر بھیجتی ہیں، فلاں گانے پر میرا بچہ دیکھو کیسا ہیرو جیسا ڈانس کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ میں نے زندگی میں ایک باپ کو دیکھا ہے جس کے بچے کی عمر کم و بیش 2 یا 3 سال کی ہوگی۔ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا ہوا تھا اور میں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی تھی اور مجھے فوراً نکلنا تھا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کوئی مسجد ہو تو بتاؤ۔ تقریب سے فارغ ہو کر سیدھا مسجد کی طرف گیا تو میں نے دیکھا مسجد میں ایک جوان باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر موجود ہے۔ پہلے تنہا اس نے شاید نماز ادا کی، نماز ادا کی، بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ کھڑا رہا، اپنے بچے کو سامنے کھڑا رکھا اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں جاتا، بچے کو بھی سجدہ کراتا۔ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس باپ کو جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ کرا رہا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے تو رب کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، مولا کتنا راضی ہوگا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ذرا بچوں کو سجدہ کرنا سکھاؤ، بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، بچوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا سکھاؤ، اس لیے کہ اگر بچہ تمہارا سجدے کے اندر سر رکھ دیا تو اسی بچے کا سر سجدے میں رکھنا تمہاری نجات کا سامان بن جائے گا۔ تو سب سے زیادہ فکر جہاں آپ ایجوکیشن کی کرتے ہو، جہاں نوٹ کما کے زیادہ لے آئے اس کی کرتے ہو،
ایسی تعلیم کی طرف اسے مائل کرتے ہو جس میں مال زیادہ آتا ہو. منع نہیں کرتا کہ آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، لوئر نہ بناؤ، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلے اسے نمازی بناؤ، اس کی فکر کرو سب سے زیادہ. اس لیے کہ یاد رکھنا جو بچہ بھی بے نمازی ہوتا ہے نا، اس بے نمازی بچے کی وجہ سے اللہ عز و جل ماں باپ سے بھی سوال پوچھے گا، اور ماں باپ کو اس بچے کے بے نمازی ہونے کے سلسلے میں تاکید نہ کرنے پر، محنت نہ کرنے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کے عتاب کا شکار بھی ہونا پڑے گا. تو گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور اگر آپ نے دیا تو مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیا، بچوں کو نماز کا حکم دیا. اب سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا. ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، اور جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے. اے اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. تو نماز کی پابندی کریں، اہل و عیال کو نماز کا پابند بنائیں. یہ ماں کی تربیت ہی تھی، کربلا کے تاجدار کی والدہ کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت ہی تھی کہ 72 زخم کے باوجود امام حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا سجدہ. سر درد تو نماز کی چھٹی، پیٹ میں درد تو نماز کی چھٹی. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ ہاں لیکن ایک بات خاص طور پر عرض کروں گا اور اسے ذہن میں رکھیں، ہر کسی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. نماز پڑھنا ہو تو پہلے امام کو دیکھیں کہ سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے یا نہیں ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی نماز کو ضائع کرنے سے پرہیز کرو. ایک سوال جیسا کہ ایک بزرگ نے ایک شخص سے پوچھا تھا، انہی کے توسل سے میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ایک شخص جس کو وہ بزرگ جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو اس شخص سے جو دکان میں بیٹھا ہوا تھا، تجارت کر رہا تھا، اس سے بزرگ نے فرمایا اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے. کہا حضور بس آپ بڑھیں. بس ایسے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں. وہ گئے، نماز پڑھ کر کے لوٹے، اس کو مسجد میں نہیں پایا. اور مغرب کی نماز میں بھی وہ نہیں تھا، عصر کی نماز میں بھی نہیں تھا. بزرگ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز دونوں مسجد میں ادا کیے. لوٹے، اس بندے سے کہا کہ تو نے نماز نہیں ادا کی، میں نے تو تجھے مسجد میں نہیں دیکھا. عرض کرتا ہے حضور آپ دیکھ رہے ہیں 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے. حضرت میں کیا کروں، اتنے گاہک ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تو اگر اجازت دے تو میں تیری دکان کے اندر آ جاؤں. کہا حضور اب آپ کے قدم پڑ گئے تو اور برکت ہو جائے گی، آئیے تشریف لائیں. تو حضرت نے اس کی دکان کے اندر سونگھنا شروع کیا ایک ایک چیز کو. اسے حیرت ہوئی، ڈبے پڑے ہوئے تھے، چیزیں پڑی ہوئی تھی، سونگھ رہے ہیں اس کو. اسے حیرت ہوئی. اس نے کہا حضرت میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کو سونگھ رہے ہیں. کہا مجھے کہیں سے بھی تیرے استنجے کی بدبو، پیشاب پاخانے کی بدبو نہیں آتی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تجھے نماز کا وقت نہیں ملا تو تو استنجا بھی دکان میں کر لیتا ہوگا، ساری چیزیں دکان میں ہی کر لیتا ہوگا. کہا حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولے بیٹا آئیے بتاؤ کہ کاروبار تیرا شباب پر ہو، کسٹمر کی بھیڑ بھاڑ ہو اور تجھے پیشاب لگتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ بولے حضرت وہ تو جانا ہی پڑتا ہے نا. جلال میں آئے وہ بزرگ، فرماتے نادان جسم سے نجاست نکالنی ہو تو تجھے ٹائم مل جاتا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا ہو تو تجھے ٹائم نہیں ملتا، تجھے ٹائم نہیں ملتا. خیال رزق تو ہے، رزاق کا خیال نہیں. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے نماز. قبر کے اندر عقیدہ پوچھا جائے گا،
اور حشر کے اندر عمل پوچھا جائے گا، اور عمل میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آج نماز کے بارے میں کیوں گفتگو، تو میں آپ کو بتاؤں، ایک نماز ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر ڈسپلین پیدا ہوتا ہے۔ بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو ناپاک نہیں رہے گا، بندہ نماز کا پابند ہو گیا تو وقت کا پابند ہو جائے گا، بندہ نماز کا پابند رہا تو اس کے کپڑے پاک رہیں گے، بندہ نماز کا پابند رہا تو خدا کی نظر میں محبوب بن جائے گا۔ ایک عبادت ایسی ہے نماز جس کے اندر ساری چیزوں کا حل اللہ نے رکھا۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں بہت مختصر میں، اور وہ یہ ہے، حضور نے خوشی میں بھی نماز رکھی اور غم میں بھی نماز رکھی۔ عید کا دن خوشی کا ہے، اسی لیے عید کہتے ہیں، اس میں بھی 2 رکعت ایکسٹرا رکھتی، اور کسی کا انتقال یہ غم ہے تو اس میں نماز جنازہ رکھتی۔ یہ بتا دیا بندو خوشی میں بھی نماز پڑھو، غم میں بھی نماز پڑھو۔ اس لیے نماز ایسی افضل عبادت ہے کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو میرے رب کو پیار آتا ہے کہ اس نے مان لیا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ تو نماز کے پابند بنے، نماز کے اندر کوتاہی نہ برتیں۔ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھیں گے، اللہ بے حیائی سے بچائے گا، گناہوں سے بچائے گا، برائیوں سے بچائے گا۔ اگر آج کے اس روپر پر سنی اجتماع کے اندر یہی پیغام آپ نے دل کے اندر محفوظ کر لیا اور اپنی زندگی کو نماز سے آپ نے قریب کر دیا، تو آپ یقین مانیں انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت کی ساری بے قراری سے اللہ رب العزت جل جلالہ بچا لے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر، آقا کریم، رؤوف الرحیم، علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور نماز کے ذریعے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔